جنون ناول بائی ابن آدم ایپیسوڈ نمبر 6۔ صبح کے 8 بج چکے تھے۔ اچانک فون پر بیل بجی۔ آنکھیں ملتی فریال نے اٹھ کر فون دیکھا۔ ایک انجانے نمبر سے کال تھی۔ فریال کال کو کاٹ کر موبائل سائڈ پر رکھتی پھر لیٹ گئی۔ دوبارہ فون بجنے لگا۔ کون ہے اس وقت؟ فریال بڑبڑاتی ہوئی فون اٹھا گئی۔ ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے ایک زنانہ آواز آئی۔ فریال بول رہی ہے۔ فریال جی، آپ کون؟ زیان سے ملنا چاہتی ہو؟ فریال چونکی۔ آپ کون؟ زیان سے ملنا چاہتی ہو؟ دوبارہ وہی سوال۔ فریال آپ ہیں کون؟ اوکے بائے۔ فریال رکیے پلیز، فضول باتیں نہیں۔ فریال جی ملنا چاہتی ہوں، آپ ملوا سکتی ہیں؟ ایک ایڈریس سینڈ کر رہی ہوں، 10 بجے پہنچ جانا۔ فریال آپ کون ہیں؟ فون بند ہو گیا تھا۔ فریال سوچتی رہ گئی، یہ کون ہو سکتا ہے؟ اچانک موبائل پر ایک ایڈریس موصول ہوا۔ فریال کا چہرہ زرد پڑ گیا کہ یہ کون ہے؟ 9 بجے سب ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھے۔ ہادیہ اپنی گردن پر بنے نشانات چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم کب سیاست سیکھو گے؟ بچے ہو تم؟ بیگم راحلہ غصے سے شہرام کو دیکھ کر بولی۔ شہرام خاموش۔ بیگم راحلہ تمہاری اس حرکت نے پورے شہر میں مذاق بنا کر رکھ دیا ہے پارٹی کا۔ شہرام وہ امی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں حالات ایسے ہوں گے۔ بیگم راحلہ تمہیں مشورہ کس نے دیا تھا کہ تم یونیورسٹی جاؤ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہاں مخالف پارٹی کی حمایت زیادہ ہے؟ شہرام امی میں اس حمایت کو ہی ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ بیگم راحلہ پچھلے 6 سال سے تم ایک ووٹ بھی وہاں سے نہیں لے سکے۔ کیا اکھاڑنا چاہتے تھے وہاں جا کر؟ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے پورا شہر ہنس رہا ہے ہم پر۔ شہرام اگر مجھے موقع ملتا اندر جانے کا تو اس بار ضرور میں کچھ حمایت حاصل کرتا۔ بیگم راحلہ اگر تم اس قابل نہیں تو ابھی بتا دو، میں پارٹی امیدوار تبدیل کر دوں۔ میں مزید شکست برداشت نہیں کر سکتی۔ شہرام خاموش۔ ہادیہ امی فکر نہ کریں، اس بار شہرام ضرور جیتیں گے۔ بیگم راحلہ تم لوگوں کی رنگ رلیاں ختم ہو تو وہ سیاست پر دھیان دے۔ ہادیہ کی گردن پر بنے نشانات عیاں ہو چکے تھے۔ ہادیہ شرم سے ان کو چھپانے لگی۔ بیگم راحلہ یہ ٹائم رنگ رلیاں منانے کا نہیں ہے۔ اتنی ہی آگ لگی ہے تو یہ الیکشن چھوڑو، دونوں ہنی مون پر چلے جاؤ، میں کوئی اور امیدوار ڈھونڈ لیتی ہوں۔ ہادیہ کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ قریب تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں۔ شہرام نہیں امی، میں نے بہت محنت کی ہے، انشاءاللہ اب شکایت کا موقع نہیں ملے گا، یہ الیکشن بہت ضروری ہے۔ ہادیہ کا زرد چہرہ دیکھ کر فریال کے منہ پر تھوڑی ہنسی آئی، جیسے اسے سکون مل گیا ہو۔ فریال ذومعنی لہج میں بولی، فکر نہ کریں امی، اب شہرام بھائی سب سے زیادہ دھیان سیاست پر ہی دیں گے۔ بیگم راحلہ مجھے یہ الیکشن جیتنا ہے اور میں بالکل لحاظ نہیں رکھوں گی کہ تم میرے بیٹے ہو یا کوئی عام امیدوار۔ ایک دم خاموشی۔ فریال اپنے کمرے سے تیار ہو کر باہر آئی۔ سامنے سے ہادیہ بھی اسی طرف آ رہی تھی۔ ہادیہ کا موڈ ذرا خراب تھا۔ فریال ہادیہ کے پاس پہنچ کر رکی اور بولی، اوف، آج تو پھر نشانات لے ڈوبے۔ ہادیہ میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ فریال نہ غلط کب کیا؟ اور پھر ہادیہ گردن سے دوپٹہ سائڈ پر کے نشانات دیکھتے ہوئے بولی، ظلم ہے بھائی ظلم، اب بندے سے کنٹرول نہ ہو تو کیا کرے؟ امی جی کو ایسے تو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ہادیہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی، کنٹرول والی کیا بات ہے، میرا خاوند ہے، اس کے نکاح میں ہوں میں۔ فریال یہی تو بات ہے، خاوند نے تو ایسے کیا جیسے تم اس کی بیوی نہیں بلکہ تمہیں کرائے پر لایا تھا وہ۔ ہادیہ غصے سے، زبان سنبھال کر بات کرو فریال، میں تم سے بڑی ہوں۔ فریال ہنستے ہوئے، جذبات پر قابو رکھو ہادیہ، اتنی جلدی غصے میں آؤ گی تو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ ہادیہ تم بھابھی سے ہادیہ تک کیسے پہنچ گئی؟ تھوڑی تمیز سیکھ لو۔ فریال مجھے ابھی تھوڑی سی جلدی ہے اور میں بحث کے موڈ میں بھی تو بالکل نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر فریال وہاں سے چل پڑی۔ فریال گاڑی میں بیٹھ کر بتائے ہوئے مخصوص ایڈریس پر پہنچی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ عجیب سا وہم اور خوف اس کے دل میں ہے کہ پتہ نہیں کون ہے۔ فریال شہر سے باہر ایک ریسٹورنٹ پر پہنچی۔ جب ہی فریال اندر داخل ہوئی، ایک لڑکی جو دروازے پر ہی موجود تھی، آپ فریال خان زادہ ہیں؟ فریال جی، مگر آپ کون؟ لڑکی میں یہاں ویٹر ہوں، میرے ساتھ آ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف چل پڑی۔ فریال بھی ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ ایسے ایک ہال سے نکل کر ایک کمرے میں لے گئی اور دروازے پر جا کر رک کر بولی، آپ کا انتظار اندر کوئی کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ فریال خاموشی سے وہاں کھڑی سوچتی رہی کہ اندر کون ہوگا، مرشد یا کوئی اور۔ کچھ دیر بعد فریال نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ سامنے حریم بیٹھی تھی۔ فریال کو دیکھ کر بولی، آؤ فریال،
آؤ فریال اندر داخل ہوئی بولی۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تم ہی ہو سکتی ہو حریم۔ میرے علاوہ کون ہے جو تمہیں زیان سے ملوا دے؟ فریال مجھے نہیں ملنا، حریم ہنستے ہوئے۔ بند سڑک پر کوئی بلا مقصد نہیں جاتا فریال وہ ایک حادثہ تھا بس۔ حریم تمہارا شہر سے باہر اس جگہ آنا بھی کیا ایک حادثہ ہے؟ فریال میں صرف دیکھنا چاہتی تھی کہ تم کون ہو۔ حریم اٹھی اور فریال کے نزدیک آ کر بولی، فریال یہ جھوٹ تمہارے چہرے پر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ کب تک اس لاچار شخص کے سہارے اپنے گرم جذبات کو ٹھنڈا رکھو گی؟ فریال وہ شوہر ہے میرا حریم، جو شوہر بیوی کو ٹھنڈا نہ کر سکے وہ شوہر نہیں، گارڈ ہوتا ہے۔ جب تک اپنی جوانی ضائع کرو گی کب تک؟ حریم نے چالاکی سے فریال کے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ فریال تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ حریم مرشد سے ملنا چاہتی ہو؟ فریال میرے چاہنے سے کیا ہوگا؟ وہ شاید مجھ سے نہیں ملنا چاہتا۔ حریم اگر میں ملوا دوں تو؟ فریال تم ایسا کیوں کرو گی؟ حریم میں صرف تمہاری مدد کروں گی مگر تمہیں بھی کچھ کرنا ہوگا اس کے بعد۔ حریم سامنے لگی LCD پر ایک ویڈیو چلا گئی جس میں مرشد حریم کے ساتھ رومانس کر رہا تھا۔ دیکھو فریال، یہ ہے وہ جو تمہاری پیاس بجھا سکتا ہے۔ فریال جانتی ہو، تم بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ حریم ہنستے ہوئے، یہ ہوئی نا بات، کافی عقل مند ہو، مجھے زیادہ کچھ نہیں، صرف ایک اسی طرح کی ویڈیو چاہیے۔ فریال حیرانگی سے، کس کی ویڈیو؟ حریم تمہارے گھر میں موجود لو کپل کی ویڈیو۔ فریال کیا مطلب؟ حریم وہی جو تم سمجھ چکی ہو، مجھے شہرام خانزادہ اور ہادیہ خانزادہ کی بولڈ ویڈیو چاہیے۔ فریال مگر کیوں؟ تم کیا کرو گی اور میں کیوں دوں؟ حریم یہ سوچنا تمہارا مسئلہ نہیں ہے اور تم ویڈیو دو گی کیونکہ تمہارا جسم مزید مرد سے دوری برداشت نہیں کر سکتا، مگر ان کیوں؟ حریم تم صرف مرشد سے ملاقات کا سوچو۔ فریال نہیں، میں کچھ نہیں ایسا کروں گی۔ حریم یاد رکھو مرشد اس وقت تمہاری ضرورت ہے اور میرے بغیر تم وہاں کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ فریال کچھ سوچنے کے بعد، اچھا ٹھیک ہے، مگر یہ بات راز رہے گی اس کی کیا گارنٹی ہے؟ حریم تم میری رازدان، میں تمہاری رازدان، تم مجھے راز میں رکھو، میں تمہیں رکھوں گی۔ فریال مگر پہلے میں مرشد سے ملوں گی۔ حریم اتنی جلدی ہے فریال؟ چلو مل لینا، مگر یاد رہے اس ملاقات یا اس ڈیل کی خبر کسی کو نہ ہو، یہاں تک کہ مرشد کو بھی نہیں۔ فریال کے مرشد کو پتہ ہے؟ حریم نہیں، اور امید ہے تم پتہ لگنے بھی نہیں دو گی۔ اور پھر حریم ہاتھ بڑھاتی فریال کے ساتھ ہاتھ ملا گئی تھی۔ شیزہ اور جنت کلاس لے کر نکلی۔ سامنے مہرین پہلے سے ان کے انتظار کر رہی تھی۔ دونوں مہرین کی گاڑی کے پاس پہنچی تو مہرین ان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بولی، کب سے کھڑی ہوں، کتنا سلو چلتی ہو؟ جنت آپ ہی کلاس سے یہاں آتے آتے لیٹ ہو گئے۔ شیزہ یار تم دونوں چلی جاؤ، مجھے یونیورسٹی تھوڑا کام ہے۔ جنت کیا مطلب؟ شیزہ تم آپ ہی کے ساتھ چلی جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ مہرین سب خیریت تو ہے نا؟ شیزہ جی آپ بھی، مجھے کچھ کام ہے آفس میں۔ مہرین مگر آج تو ہم نے گھومنے جانا تھا۔ شیزہ آپ دونوں چلی جائیں نا، میں مصروف ہوں۔ جنت شیزہ کیا ہو گیا ہے اچانک؟ شیزہ تم جاؤ نا جنت۔ مہرین چلو جنت ہم چلتے ہیں، اور پھر مہرین کار میں بیٹھ گئی۔ جنت مگر آپ بھی یہ؟ مہرین بیٹھ جاؤ، یہ آ جائے گی فری ہو کر۔ جنت مہرین کے ساتھ کار میں بیٹھ کر چلی گئی۔ جیسے ہی کار وہاں سے نکلی شیزہ اسی وقت باہر آئی، ایک رکشہ روکا اور اس میں بیٹھ کر ایک ریسٹورنٹ کی طرف چلی گئی۔ وہاں ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کسی کو میسج کرنے لگی۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، اوہ تم پہنچ گئی شیزہ۔ یہ آواز ارسلان کی تھی جس سے وہ مسلسل 3 دن سے چوری چھپے رابطے میں تھی۔ شیزہ آج بھلا کی خوبصورت لگ رہی تھی، بھرا ہوا جسم، 18 سال کی نرم و نازک لڑکی۔ ارسلان کیسی ہو؟ شیزہ میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ ارسلان ویٹر کو اشارہ کرتا اور پیزا آرڈر کر گیا۔ شیزہ وہ تمہاری دوست کہاں ہے؟ ارسلان بولا، بہت مشکل سے جان چھڑوا کر آئی ہوں یار۔ ارسلان ہنستے ہوئے، لے آتی اس کو بھی ساتھ۔ ارے نہیں یار، ابھی سے کچھ نہیں پتا، ویسے تم پیاری ہو اور کانفیڈنس بھی اچھا ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا تم فرسٹ سیمسٹر کی ہو۔ شیزہ شرماتے ہوئے، بہت مشکل سے کانفیڈنس جمع کر کے یہاں پہنچی ہوں، پہلی ڈیٹ ہے میری، مطلب ابھی تک کچی کلی ہی ہے جس کے لاک بھی ابھی بند ہے۔ ارسلان دل میں سوچتا ہوا بولا۔ شیزہ کہاں گم ہو گئے؟ ارسلان میں نے کہاں گم ہونا ہے، تمہاری جھیل سی آنکھوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ شیزہ آپ چاہتے ہیں جو کانفیڈنس ہے وہ بھی میں لوز کر لوں؟ ارسلان نہیں، آئی لائک یور کانفیڈنس لیول، بہت ترقی کرو گی۔ شیزہ آپ تو پہلے بھی مل چکے ہوں گے کسی لڑکی سے؟ ارسلان مل تو چکا ہوں مگر یہاں کوئی بھی سنسیئر نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ شیزہ کیا مطلب؟ ارسلان مطلب آج کل کی لڑکیاں بھی مطلبی ہیں۔ شیزہ آپ سب ایک جیسی تو نہیں ہوتی؟ ارسلان پہلے مجھے سب ایک جیسی ہی لگتی تھی مگر جب سے تمہیں دیکھا ہے تب سے لگ رہا ہے کہ شاید سب ایک جیسی نہیں۔ اتنے میں پیزا آ گیا اور دونوں پیزا کھانے لگے۔ رات کے 9 بجے ہادیہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ شہرام اندر آیا اور ہادیہ کو اس حال میں دیکھ کر بولا، ہادیہ کیا ہوا؟ ہادیہ مسلسل رو رہی تھی۔ شہرام ہادیہ میری جان کیا ہوا، کسی نے کچھ بولا ہے؟ ہادیہ بیڈ سے اٹھ کر شہرام سے لپٹ گئی اور مسلسل رو رہی تھی۔ شہرام ہادیہ کے گرد بازو لپیٹ کر بولا،
عادیہ میری جان کچھ بولو بھی، ہوا کیا ہے؟ عادیہ روتے ہوئے بولی، میں نے آج نیوز پہ دیکھا، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ شہرام، عادیہ میری جان ایسا کیا دیکھ لیا نیوز میں؟ عادیہ وہی جو کل یونیورسٹی میں آپ کے ساتھ ہوا۔ شہرام، اف میرا خدا، سیاست میں یہ سب نارمل ہوتا ہے عادیہ، نہیں ہمیں نہیں کرنی ہے سیاست، چھوڑ دیں، آپ سے بڑھ کر مجھے کچھ عزیز نہیں۔ شہرام عادیہ کو بیڈ پر بٹھاتا آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، عادیہ میری جان یہ سب صرف ڈرانے کے لیے ہوتا ہے، ہر کام میں محنت لگتی ہے عادیہ، آپ چھوڑ دینا، امی کو بولیں کسی اور سے یہ الیکشن لڑوا لیں۔ میری جان کیسے چھوڑ دوں، 6 سال کی محنت ہے، تمہیں بھی پتہ ہے، دن رات ایک کیا ہوا ہے میں نے۔ عادیہ مجھے نہیں پتہ، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ بابا بس بھی کرو، کیا ہو جاتا، پتھر ہی تو تھے، اور میں ویسے بھی بلٹ پروف گاڑی میں تھا۔ عادیہ کو خاموش دیکھ کر شہرام پھر بولا، عادیہ تمہاری بھی تو خواہش ہے کہ تم خود کو سٹی چیئرمین کی بیوی کہو۔ عادیہ میں اپنی خواہشات کے لیے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ شہرام، میری جان مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں، وہ ایک حادثہ تھا بس۔ عادیہ امی ٹھیک کہہ رہی تھی، آپ کو یونیورسٹی نہیں جانا چاہیے تھا۔ شہرام، یار یونیورسٹی ایریا کوئی جنگل میں تو نہیں ہے، شہر میں ہی ہے، کیوں تم لوگ اتنا ڈرتے ہو؟ وہاں جا کر ہم عوامی حمایت حاصل کر سکتے ہیں۔ عادیہ مگر آپ جانتے ہیں کہ وہاں مخالف پارٹی کا عروج ہے، اور اوپر سے وہ بھی چیئرمین ہے، ساری پولیس بھی تو ان کے ساتھ ہے، تو وہ لوگ وہاں کیسے برداشت کرتے آپ کو؟ شہرام عادیہ کے ہاتھ پکڑ گیا اور اس کے منہ کے قریب اپنا منہ لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، عادیہ وہ دن دور نہیں جب ہم ایک فاتح کی حیثیت سے یونیورسٹی میں جشن کا اہتمام کریں گے، تم میرا حوصلہ بنو نہ کہ میری کمزوری۔ عادیہ میں تو روز دعا کرتی ہوں کہ آپ جیت جائیں، آپ نے تو رات مجھے بتایا بھی نہیں کچھ، اگر امی صبح نہ بولتی تو شاید میں ٹی وی آن کر کے نیوز ہی نہ دیکھتی۔ شہرام عادیہ گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، میں بتا کر تمہارا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عادیہ نے شہرام کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کیا اور بولی، بس کریں، صبح بہت مشہوری ہو چکی ہے۔ شہرام ہنستے ہوئے، اچھا بابا موڈ ٹھیک کرو، میں چائے بنا کر لاتا ہوں۔ فریال تیزی سے گاڑی میں حریم کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ گھر والوں کے مطابق وہ آج رات اپنی میکے میں گزارے گی، مگر اسے بھی ابھی یہ کنفرم نہیں تھا کہ آج رات وہ کہاں گزارے گی۔ حریم وہاں پہلے سے موجود تھی۔ فریال گاڑی سے باہر نکل آئی۔ حریم نے ایک نظر فریال کو سر سے پاؤں تک دیکھا، لال کلر کی ساڑی، اونچی ایڑی، لال لپسٹک، کھلے بال، برہنہ بازو، حریم کے منہ سے بے اختیار نکلا، پرفیکٹ۔ فریال نے ساری ڈریسنگ حریم کے کہنے مطابق کی تھی۔ فریال کیسی لگ رہی ہوں؟ حریم ترستے ہوئے جسم پر لال رنگ قیامت۔ فریال وہ آج ملے گا نا؟ حریم میں ہوں نا، ملے گا، چلو چلیں۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حریم تمہیں ڈیل یاد ہے نا؟ فریال ہاں اچھی طرح یاد ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں زیاد کے گھر میں داخل ہو گئیں، کیونکہ گاڑی میں حریم موجود تھی اس لیے گارڈ نے فوری دروازہ کھول دیا تھا۔ دھڑکتے دل، تیز سانسوں، کانپتے جسم کے ساتھ فریال گاڑی سے اتر کر اندر جانے لگی۔ تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آئی۔ حریم فریال کو باہر لان میں بٹھا کر اندر چلی گئی۔ ذیان اندر ہال میں بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ حریم کو دیکھ کر بولا، آ گئی پھر تم؟ حریم، جی مرشد، آ ہی گئی، مگر اکیلی نہیں۔ ذیان، اچھا تو تم کس کو لے کر آئی ہو؟ حریم، مرشد اب بیچاری کی جان لیں گے کیا، مل لینا۔ ذیان، کیا قیمت لی ہے تم نے اس سے؟ حریم، مرشد کیسی قیمت، میں بھلا ایسا کر سکتی ہوں؟ ذیان، میں عورتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ حریم، مرشد مجھ پر یقین کر لیں، بیچاری بہت تڑپی ہے، بہت روئی ہے۔ مرشد، میں تھوڑا مصروف ہوں آج۔ حریم، مرشد وہ انتظار کر رہی ہے، تھوڑا ٹائم نکال لینا پلیز میری خاطر۔ اچھا جاؤ، اس سے بولنا کچھ دیر بعد آ جائے۔ حریم، شکریہ مرشد۔ حریم باہر آئی اور فریال سے بولی، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تمہیں کمرے تک پہنچانا تھا، پہنچا دیا، اب بستر تک تم خود پہنچ جانا، کچھ دیر میں اندر چلی جانا۔ فریال نے حریم کو گلے سے لگا کر شکریہ ادا کیا۔ حریم، صرف اس سے کام نہیں چلنا، تم نے وعدہ بھی جلدی سے جلدی پورا کرو اپنا۔ فریال، جلد ہی کام ہو جائے گا۔ حریم، جہاں میں تمہیں لے آئی ہوں، یہاں آنے کو شہر کی تمام عورتیں ترستی ہیں، اس کی قیمت جتنی بھی مانگو کم ہے، مگر تم صرف میرا کام کر دینا۔ یہ کہہ کر حریم وہاں سے چلی گئی۔